کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ دھوبی روزانہ اس پر کپڑے لاد کر گھاٹ پر لے جاتا اور دھو کر واپس لاتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور گدھا بوڑھا ہو گیا۔ دھوبی نے جب دیکھا کہ گدھا کام کے قابل نہیں رہا تو اسے گھر سے نکال دیا۔ گدھے نے ساری زندگی دھوبی کی خدمت کی تھی، اسے اس سلوک کی توقع نہ تھی۔ وہ بہت دکھی ہوا، سوچا اب کدھر جاؤں؟ آخر آنکھوں میں آنسو لیے ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دور گیا تھا کہ اسے ایک کتا ملا۔ کتا بہت اداس تھا۔ گدھے نے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کتا بولا، میرا مالک ایک گڈریا تھا۔ میں روزانہ اس کی بھیڑوں کو چراگاہ میں لے جاتا اور شام کو سب کو بحفاظت گھر لے کر آتا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کام نہیں کر سکتا۔ میرے مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ گدھا بولا، تمہاری درد بھری داستان تو میرے جیسی ہے، چلو ہم دونوں مل کر کہیں چلتے ہیں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور وہی رازق ہے۔ دونوں کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک بلی ملی۔ بلی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گدھا بولا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بلی بولی، میں بہت دکھی ہوں، اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور چوہے نہیں پکڑ سکتی۔ میری مالکن نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ گدھے اور کتے نے کہا، بہن تمہارا دکھ تو ہمارے جیسا ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک مرغا ملا۔ مرغا بہت دکھی معلوم ہوتا تھا۔ تینوں دوستوں نے مرغے سے وجہ پوچھی تو مرغا بولا، میں ایک کسان کے گھر میں رہتا تھا۔ میں روز صبح اذان دیتا تو کسان اٹھ کر اپنے کھیتوں میں جاتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اذان نہیں دے سکتا۔ کسان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ گدھا، کتا، بلی تینوں بولے، تم بھی ہماری طرح زمانے کے ستائے ہوئے ہو، ہمارے ساتھ چلو، آج سے ہم 4 دوست ہیں۔ چاروں دوست چل پڑے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور نکل گئے۔ شام ہو رہی تھی، انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی اور تھک بھی چکے تھے کہ انہیں دور ایک گھر دکھائی دیا۔ چاروں دوست جیسے تیسے ہمت کر کے وہاں پہنچے۔ گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو کچھ آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کو دیکھ کر سب خوشی سے بولنے لگے۔ مرغا بولا، ککڑو کوں، بلی بولی، میاؤں میاؤں، کتا بولا، بھو بھو، اور گدھا ڈھچکو ڈھچکو کرنے لگا۔ آدمیوں نے جب مختلف آوازیں ایک ساتھ سنی تو گھبرا گئے۔ وہ آدمی ڈاکو تھے اور ڈاکے کا سامان ایک طرف رکھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جانوروں کی گڑمڑ آوازیں سن کر ڈر گئے اور بولے، یہ تو کوئی بلا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ کھانا اور سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چاروں دوست جلدی سے گھر میں داخل ہوئے اور کھانے کی ٹیبل کی طرف لپکے۔ کتے نے بڑی ہڈی والا گوشت کا ٹکڑا پکڑا، بلی نے بھی گوشت کی پلیٹ سے کھانا شروع کیا اور مرغے نے بریڈ کھانا شروع کر دی۔ گدھا سلاد والی پلیٹ پر ٹوٹ پڑا، جلدی سے سلاد کے پتے، گاجر، مولی، چقندر، بند گوبھی سب کھا گیا۔ چاروں دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تھکے ہوئے تو تھے، کھانا کھاتے ہی سب کو نیند آ گئی۔ گدھا صحن میں سو گیا، پاس ہی بلی بھی سو گئی۔ کتا دروازے کے پاس سو گیا اور مرغا بھی ایک کونے میں آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکو نے دوسروں سے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید بلا ٹل گئی ہو۔ یوں ہی وہ مکان میں داخل ہوا، صحن میں سوئے ہوئے گدھے سے ٹکرایا اور دھڑام سے گر گیا۔
بلی نے فوراً اپنے پنجوں سے اس کا منہ لہو لہان کر دیا۔ مرغے نے اس کے سر پر چونچیں مارنا شروع کر دیں۔ ڈاکو جان بچا کر بھاگا تو کتے نے اس کی ٹانگ پر کاٹ لیا۔ ڈاکو لنگڑاتا اور لہو لہان اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو کہا، مکان میں تو کئی بلائیں رہتی ہیں، دیکھو میرا کیا حال کر دیا۔ بس ڈاکوؤں نے پھر کبھی مکان کا رخ نہ کیا اور چاروں دوست خوشی سے وہاں رہنے لگے۔ سچ ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔